بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرنے کے بعد مردہ اپنے گھر والوں کو کتنے سال تک یاد رکھتا ہے اور روتا ہے۔ ناظرین، دنیا اور آخرت کے بعد ایک اور عالم ہے جس کو برزخ کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام جن کی روح کو حسب مراتب میں اس میں رہنا ہوتا ہے، اور روح کہیں بھی ہو جسم کے ساتھ اس کا تعلق رہتا ہے۔ قبر پر آنے والے کو پہچانتی ہے، اور یہ کہنا کہ فلاں کی روح فلاں کے اندر چلی گئی یا اس نے دوبارہ جنم لے لیا، یہ عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ حدیث شریف میں ہے جب مسلمان مرتا ہے اس کی راہ کھول دی جاتی ہے کہ جہاں چاہے جائے۔ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما باہی میں ایک دوسرے سے ملے، کہا کہ ہم سے پہلے جو پہلے انتقال کرے گا تو دوسروں کو خبر دے گا کہ وہاں کیا پیش آیا، کہاں کیا زندہ اور مردے بھی ملتے ہیں۔ فرمایا ہاں، مسلمان کی روح جنت میں ہوتی ہے، انہیں اختیار ہوتا ہے جہاں چاہے جائے۔ کیا مرنے کے بعد مردے اپنے گھر والوں کو یاد رکھتے ہیں؟ دیکھیں، جب کسی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو مرنے والا شخص کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس دنیا سے منتقل ہو کر اس دنیا میں یعنی عالم برزخ میں آ گئے ہیں، اور اس کو یہ ساری چیزیں یاد ہوتی ہیں کہ ہمارا گھر ہے، مکان ہے، رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، ہماری ایک فیملی ہے۔ اور یہاں تک کہ جب اس مردے کی روح نکل جاتی ہے، جب اس کو دفنایا جا رہا ہوتا ہے، تو پھر اس وقت وہ مردہ اپنی آنکھوں سے ساری چیز دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، یعنی کہ جو اس کی روح ہوتی ہے وہ ان ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اور اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اب ہمیں کفن پہنایا جا رہا ہے اور اب ہمارے جنازے کو اٹھایا جا رہا ہے۔ لہذا نیک بندہ تو یہاں تک کہتے کہ جب اس جنازے کو لوگ اٹھاتے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اے لوگ، جلدی مجھے لے کر قبرستان کی طرف چلو اور بہت جلدی مجھے میری اصل ٹھکانے میں قبر کی طرف پہنچا دو، کیونکہ اس کو موت پر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے، یعنی آگے ہونے والے مرحلے میں ہیں وہ اچھے ہیں یا برے، اس کے لیے آسان ہے یا سخت، اس کو پہلے سے ہی یہ پتا ہوتا ہے، کیونکہ روح نکلتے وقت جو سختی ہے اس سے مردے کو محسوس ہو جاتا ہے کہ مومن بندہ کہتے مجھے جلدی لے کر چلو، وہ مجھے قبرستان کے اندر اتار دو، میری اصل ٹھکانے تک پہنچا دو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے، اور جو گناہگار، فاسق، فاجر، بے نمازی انسان ہوتا ہے وہ چیخ چیخ کر یہ کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ اے لوگوں، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اپنے فیملی سے کہتے کہ میں نے اپنے بچوں کے لیے بہت زیادہ کمائے، ان کے گھر مکان بنایا، اور اب تم مجھے ہمارے گھر سے نکال کر اندھیری قبر کے اندر کہاں ڈالنے جا رہا ہو؟ اسے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہوتی ہے تو اپنی زبان سے کہنے کی کوشش کرتے کہ اے لوگوں، مجھے مت لے کر جاؤ۔ بہرحال اس کو جب قبر کے اندر رکھ دیا جاتا تو اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اب ہم قبر کے اندر ہیں، اور ہماری فیملی ہماری پچھلی دنیا میں جس میں ہم پہلے تھے وہاں ہماری فیملی، ہمارے رشتہ دار موجود ہیں۔ یہاں تک کہ جب کوئی انسان اپنے کسی مردے کی قبر پہ جاتا ہے تو وہ مردہ اس قبر پہ آنے والے کو پہچان بھی لیتے ہیں کہ ہمارا فلاں شخص، اگر باپ قبر کے اندر ہے تو وہ پہچان لیتا ہے کہ ہماری قبر پہ کون آیا ہے، ہمارا بیٹا ہے، ہمارا بھائی، ہمارا رشتہ دار۔ لیکن اگر وہ قبر میں اپنے گناہوں کی وجہ سے سزائیں بھگت رہا ہوتا ہے تو پھر پہچان کر بھی اس کی کوئی توجہ اور دھیان اس کی طرف نہیں ہوتا۔ آپ قبر پر جاتے ہیں تو کیا کہتے السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو۔ اس سے مراد مردہ وہ فرشتے ہیں جو قبر کے اندر ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، جب کوئی شخص اپنے کسی مرحوم کے لیے یعنی اپنے مردے کے لیے احسان ثواب کرتا ہے تو اس کے لیے وہ تحفہ بنا کر اس کو پیش کیا جاتا ہے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے، اور اس کو ایسی خوشی ملتی ہے اس وقت اس سے پہلے ایسی خوشی کبھی ملی ہوئی نہیں ہوتی۔ جب کوئی بندہ کسی کے لیے احسان ثواب کرتا ہے جو اس وقت اس کو خوشی ملتی تو بہت زیادہ خوش ہوتا۔ بہرحال وہ اپنے گھر والوں کو یاد کرتے، جو گناہگار بندہ ہوتا ہے اسے یہ دنیا بہت یاد آتی ہے کہ ہم بہت عیش کی زندگی میں تھے، کیونکہ اس کے لیے وہ جنت تھی، گناہگار کے لیے تو بڑا عیش ہوتا ہے۔ وہ سوچتے ہماری زندگی تھی، دنیا والے اس زندگی کو بہت یاد کرتا ہے، لیکن جو نیک بندہ ہوتا تو اس دنیا کے لیے قید خانہ ہوتی ہے، اور قبر کی زندگی اس کے لیے جنت والی زندگی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے لیے قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے۔ نیک بندے کے لیے قبر میں جنت کی کھڑکی کو کھول دیا
جاتا ہے، اس کو جنت کا لباس پہنا دیا جاتا ہے، جنت کی خوشبو قبر کے اندر محسوس کرتا ہے۔ جو نیک مردہ ہوتا ہے وہ بڑی راحتوں میں ہوتا ہے، تو اس کے بعد اس کو دنیا کی کس طرح کی کوئی پرواہ کوئی فکر نہیں ہوتی۔ اب اپنی زندگی میں ہوتا ہے جس میں اس کا اصل ٹھکانہ ہے، تو وہ اس میں خوش رہتا ہے۔ جو اصل چیز ہے وہ عمل ہے، عمل پر یہ ساری چیز، اگر انسان کے اعمال اچھے ہیں تو موت سے اچھا کچھ بھی نہیں، اور اگر انسان کے اعمال خراب ہے تو موت سے برا اس کے لیے پیغام کوئی نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: تم اپنے رب سے گڑ گڑا کر آہستہ دونوں طریقوں سے دعا کیا کرو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس مسلمان میت کی نماز جنازہ 40 نمازیں ادا کرے تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، تو اللہ تعالیٰ اس میت کے حق میں اس کی سفارش کو قبول فرماتا ہے۔ دوسری روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس میت کی نماز جنازہ امت مسلمہ کے سوا افراد ادا کر کے اس کی شفاعت کرتے ہیں تو اس کی سفارش اس میت کے حق میں قبول کی جاتی ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نماز جنازہ کا مقصد میت کے لیے دعا ہے، قبر کے پاس کھڑے ہو کر دعا اور طلب مغفرت کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میت کو قبر میں رکھتے تو فرماتے، ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے نام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر۔ نیز حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میت کی تدفین سے فارغ ہوتے تو قبر پر کھڑے ہو کر فرماتے، اے بھائی کے لیے مغفرت کی طلب کرو اور ثابت قدمی مانگو، اس کے لیے کہ ابھی اس سے سوال کیا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو خوب اچھے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔